عادل عباسی سے رابطہ بحال ہوا ہے. عادل، یقینی طور پر یہ اہم معاملہ ہے، کیا اس پر آپ اپنا ویو رکھتے ہیں؟ اور ایک اور بات یہ کہ ابھی فیصل وافدہ صاحب گفتگو کر رہے تھے 12 آپ کے پروگرام میں، اور اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی سب کچھ ہونے والا ہے، بڑے اہم انکشافات کر چکے ہیں وہ. دیکھیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی تھی، اور جرنلسٹ بھی کافی ٹائم سے کچھ یہ ہم سب بات کر رہے تھے کہ ایک بڑی خبر آنے والی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. فیض حمید صاحب کا جو یہ فرض جرم عائد ہونے کا پروسیس تھا یہ قریب تھا، اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے پراپر ظاہر شروع ہو گئی ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو چارجز ہیں وہ بڑے دیکھیں سنگین ہیں. انہیں جو ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا پایا گیا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا ہے. وہ بہت بڑی پوسٹ پہ تھے، وہ اس ملک میں ایک طاقتور ترین عہدے پر فائز تھے، اور صرف مسئلہ ادارے کا نہیں تھا بلکہ ملک اور ریاست کا بھی تھا، جس کے اوپر وہ جس عہدے پر تھے اور اس عہدے کے بعد وہ جن عہدوں پر رہے وہ بڑے اہم عہدے تھے. اس کے باوجود ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا لنک اسٹیبلش ہونا، اور 9 مئی کے واقعات سے ان کا لنک اسٹیبلش ہونا، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے. مطلب یہ کوئی کسی انڈیویجول کو فیور کرنا نہیں تھا، یہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی کو، انسٹیٹیوشن کی پالیسی کو، ملک کی پالیسی کو نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر جو اپنے اختیارات اور سرکاری وسائل ان کے پاس جو ریاست نے ان کو ریاست کے معاملات چلانے کے لیے، ریاست کا خیال رکھنے کے لیے دیے تھے، وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور چند افراد کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے ہیں. ابھی تک کی ظاہر جو تحقیقات یا معاملات چل رہے ہیں، تو اس سے یہ چیز ہمارے سامنے ہے. دوسرا اس میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ان کی ایک ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد جو واقعات ہوئے ہیں، چاہے اس میں 9 مئی ہو یا اس سے پہلے کے واقعات ہوں یا اس کے بعد کے واقعات ہوں، ایک علیحدہ ان کی تفتیش چل رہی ہے. اب 9 مئی سے جو جڑے واقعات میں ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، یہ ان سے زیادہ ان کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر یہ چارجز جو کیے ہیں، جو فرض جرم عائد کی گئی ہے، ان سے زیادہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا الارمنگ اور چیلنجنگ ہو گیا ہے. ایک طرف وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی مین اسٹریمنگ پالیٹکس کے لیے، کیونکہ لیڈرشپ عمران خان ایک بہت ایسی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس سے پارٹی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، پارٹی کنفیوز ہے، پارٹی جو ہے وہ پریشر میں ہے، پارٹی کے فیصلے جو ہے وہ ان کے فیصلے نہیں ہیں، یا تو ان کو ڈیجیٹل میڈیا آپریٹ کر رہا ہوتا ہے بیرون ملک سے، یا پھر ان کو یہاں سے اڈیالہ سے ایسا میسج آتا ہے جس کو وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر پاتی پارٹی. تو ایک ایسے وقت میں 9 مئی کے واقعات سے بھی جنرل فیض حمید کا جڑنا اور ان کے اوپر علیحدہ سے اس کی ایک تحقیقات کا ہونا، پرتشدد بدامنی کے واقعات میں ان کا شامل تفتیش ہونا، پی ٹی آئی کے لیے اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے سیاسی جماعت کے طور پر سیاسی معاملات کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا ہے، یا اسی طرح کبھی سول نافرمانی کی باتیں کرنا، کبھی جو ہے وہ دھرنے اور احتجاج کی سیاست کرنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.